نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 83 باب رفع الصوت فی المسجد۔ گزشتہ ابواب میں مساجد کے احکام و مسائل کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اس باب نمبر 83 میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اونچی آواز بلند آواز کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں سے راجح صورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسجد کے اندر مطلق طور پر بات اونچی کرنا، آواز بلند کرنا یہ درست نہیں۔ مطلق سے مراد خواہ علمی گفتگو ہو یا دنیاوی گفتگو ہو۔ بعد نے یہ فرق کیا، اگر دینی بات ہے، دینی پروگرام ہے یا دنیاوی بات ہو لیکن مفید ہو، نفع بخش ہو، تب تو اونچی آواز کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ دوسروں کی نماز وغیرہ میں خلل نہ آئے۔ لیکن اگر دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ بات کوئی اتنی ضروری نہیں کہ مسجد کے احاطہ میں کی جائے، مسجد سے باہر بھی جا کر کی جا سکتی ہے، تو تب مسجد کے آداب میں سے ہے کہ وہاں گفتگو نہ کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں طرح کی روایات لائے ہیں۔ ایک وہ روایت جس کے اندر گفتگو اونچی کرنے کی ممانعت اور دوسری میں جواز۔ ثابت یہ کیا ہے بوقت ضرورت وہ دینی ہو یا دنیاوی، تو مسجد کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے، آواز بلند بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بلا مقصد مسجد کے اندر بیٹھ کر گروپ بنا کر بیٹھ جانا، وہاں دنیاوی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے باب قائم کیا، باب رفع الصوت فی المسجد، مسجد کے اندر آواز کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حتمی طور پر امام صاحب فیصلہ یہاں باب میں نہیں کیا، لیکن آگے دونوں قسم کی روایات بیان کر کے اپنا رجحان بیان کر دیا۔ حدیث نمبر 470، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا جعید بن عبد الرحمن قال حدثني یزید بن خصیفہ عن صائب بن یزید قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ فحسبني رجل، مجھے ایک آدمی نے کینکری مار کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا کہ یہ کینکری چلانے والا کون ہے۔ فاذا عمر بن الخطاب، تو اچانک وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ فقال اذهب فاتنی بہذین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ وہ دو آدمی جو بیٹھے باتیں کرتے ہیں ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ فجئت بہما، تو میں ان کو لے کر آیا۔ قال من انتما، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ او من این انتما، یا یہ پوچھا تھا کہ تم کہاں سے ہو، تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے، کس قبیلے برادری سے یا کس علاقہ سے ہو؟ قال من اہل طائف، ان دونوں نے کہا جی ہم طائف سے ہیں، طائف کی وادی سے ہیں۔ قال لو کنتم من اہل البلد، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہوتے، لاوجعتکما، تو میں تمہیں اذیت دیتا، تکلیف دیتا، تمہیں سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آوازیں اونچی کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر اللہ کا گھر بھی عام نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے، تو یہاں تم اونچی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو؟ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے آداب کا اس قدر لحاظ رکھنے والے، ایک تو اس آدمی کو آواز دے کر بلایا نہیں ہے تاکہ دائیں بائیں جو اپنی عبادت ریاضت میں نفل و نوافل میں مشغول ہیں کہ ان کی توجہ کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے، وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہیں تو میرے آواز دینے کی وجہ سے اس میں خلل نہ آئے۔ جب وہ آدمی آیا تو اس کو آہستہ سے کہا کہ فلاں دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ اگر ان کو ویسے آواز دی جاتی تو تب بھی آ جاتے، لیکن مسجد کے اندر یہ آواز بلند ہوتی، اسی سے تو روکنا تھا۔ اگر خود ہی اونچی آواز کر دی ہے تو دوسرے کو کیسے روکا جائے؟ یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے خود تمام حدود پھاند جاتے ہیں۔ مثلا بچے کو خاموش کرانا ہے یا کسی بات کرنے والے کو خاموش کرانا ہے تو اتنے زوردار، اتنے گرجدار لہجے میں کہیں گے کہ شاید ان کی جو شور کر رہے تھے یا آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ تو یہ حضرت میاں صاحب اتنے زور سے گرج کر کہتے ہیں، تمام کی نماز کا خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام جو اپنی عبادت ریاضت میں بیٹھے تھے وہ بھی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون حضرت ہے جو اتنے جلال کے ساتھ بول رہا ہے۔ تو یہ ہماری عجیب تربیت کا انداز ہوتا ہے کہ دوسرے کو کہ پندو نسائے کرنی ہو تو ایسے گرجدار، اس طرح اکھڑ انداز، اس طرح سخت لہجے میں کریں کہ تمام مسجد والے ایک بار گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں کیا یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ان تمام چیزوں کو، آداب کو مد نظر رکھا ہے، دوسرے آدمی کو آواز دے کر بلایا نہیں، ایسا کینکری پھینک کر متوجہ کیا۔ قریب آیا تو اس کو دونوں آدمیوں کے پاس بھیجا، وہ قریب آئے تو ان کو آہستگی سے پوچھا۔ تو یہ تمام کام بڑی سنجیدگی اور متانے سے ہونے چاہیے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ تمام مسجد والے وہ پریشان ہو جائیں اور تمام کے نمازوں کے اندر خلل آئے۔ ان سے پوچھا کہ تم باتیں یہاں کر رہے ہو، تم ہو مسافر اور مہمان، تو مہمان کا ایک ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تو اس لیے تم سے درگزر کیا جا رہا ہے۔ اگر تم یہاں کے ہوتے تو پھر، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے یہ آداب ہیں، خصوصاً مسجد نبوی کے، تو ان کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود ایسے کرتے تو ان کو زجر و توبیخ کی جاتی۔ تم ایک مسافر ہو، دوسرا ممکن ہے کہ تمہیں پہلے اس بات کا علم نہ ہو، اس لیے تمہارے ساتھ کچھ سخت رویہ تو نہیں کیا جاتا۔ بہرحال آئندہ سے یہ طریقہ درست نہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر باتیں کی جائیں۔ حدیث نمبر 471 قال حدثنا احمد سے مراد احمد بن صالح ہیں، جس طرح کہ علامہ فربری نے دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حضرة دين له عليه بشقاء بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا جو انہوں نے قرضہ ان سے لینا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی حضرت سے قرضہ لینا تھا، اس کا مطالبہ کیا۔ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا، اور مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر یہ مطالبہ انہوں نے کیا۔ فرتفعت اصواتہما، تو ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی۔ جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آواز بلند ہو ہی جاتی ہے۔
جیسے اس نے کہا ہوگا کہ آپ میرا قرضہ نہیں دیتے، اتنی دیر ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا جی میرے پاس ہے نہیں یا میرا فلاں عرضہ ہے، تو انہوں نے کوئی بلند آواز سے کہا کہ کتنی بار تمہیں موقع دیا، یعنی اس طرح لین دین کے اندر کچھ آواز بلند ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ فرتفت اصواتہما، ان کی آوازیں بھی کچھ بلند ہو گئی، اتنی بلند ہوئی کہ حتیٰ سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی حالانکہ آپ گھر میں تھے، مسجد میں نہ تھے بلکہ گھر میں تھے، تو آپ کو گھر میں آواز پہنچی۔ فخرج الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دونوں کی طرف نکل کر آئے، کیونکہ جب ایسا معاملہ تھا کہ لین دین کا آواز اونچی ہو رہی تھی تو خطرہ تھا کہ کہیں آپس کے اندر یہ الجھ نہ جائیں، آپس کے اندر کی ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہ ہو جائیں، تو جلدی سے آپ نکل کر آئے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر دو بھائیوں کے اندر کے معاملہ میں کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے، کوئی لین دین کے معاملے میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خطرہ ہے کہ یہ آپس کے اندر الجھ جائیں گے، تو تیسرے آدمی کو فوراً درمیان کے اندر آ کر ان کا معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ یہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور بیٹھے بیٹھے میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں اور یہ آپس کے اندر اپنی ایک بار تاؤ نکال ہی لیں، تو جب دیکھا کہ گتھم گتھا ہو گئے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر ہے، ایک دوسرے کے مار مار کر جب برا حال ہو گیا تو پھر یہ صلح کرانے کے لیے چھڑانے کے لیے یہ پہنچ جائے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بات کو ابتدا کے اندر جب انگاری ابتدا کے اندر ہو تو اس وقت بجھانا آسان ہوتا ہے، تو جب وہ بڑک اٹھتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے گراؤ میں لے لیتی ہے، پھر اس کا روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پتہ چلا کہ حالانکہ آپ کو بلایا نہیں گیا، لیکن آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر دو آدمی کو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے آوازیں بلند ہونے کے بعد معاملہ آگے نہ بڑھ جائے، تو فوراً آپ جلدی سے آئے ان کا سمجھوتا کروانے کے لیے۔ حتیٰ کاشفہ سجف حجرتی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، آپ کا جو مسجد کی طرف دروازہ تھا اس کے آگے پردہ تھا، پردے کو آپ نے ہٹایا۔ فنادیٰ کہ یا کعب بن مالک، یا کعب، آپ نے آواز دی او کعب بن مالک، اے کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر، فرمائیے۔ فاشار بیدی ان زید شطرہ من دینک، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور اشارہ یہ تھا کہ ہٹا دیجئے، کم کر دیجئے اپنے قرضے میں سے آدھا، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایسے کہ آدھا کاٹ دیجئے، آدھا ختم کر دیجئے، کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جس نے قرض دینا ہے اس کی حالت کچھ کمزور ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹال مٹول میں ہے، دے نہیں سکتا، تو آپ نے کہا کہ کچھ اس کو رعایت کر دو۔ قال کعب قد فعلت یا رسول اللہ، کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کر دیا۔ ثابت ہوا کہ معزز آدمی، شریف آدمی، اہل علم آدمی، بزرگ بڑا آدمی کوئی سفارش کرے تو اس کی بات کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی بات کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ تو بات جو ہے بڑے چھچورا پن ہوتے ان کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک چوانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، باپ کہتا رہے، بھائی کہتا رہے، چچا تایا کہتا رہے، استاد کہتا رہے، نہ، وہ بس اپنے ایک ایک روپے پر مر جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اشارتاً کیا کہ آدھا چھوڑ دے، فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو بڑوں کی جو صاحب علم ہوتی ہیں اور نیکی تقوی والے ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، والدین بہن بھائی ہوتے ہیں بڑے، تو ان کی ذات کا بھی اور ان کی بات کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، صرف روپیہ ہی سامنے نہیں رکھنا چاہیے، روپے کے علاوہ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم فقدہی، آپ نے وہ دوسرے آدمی کو کہا، یعنی ابن ابی حضرت کو جنہوں نے قرضہ دینا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو اور جلدی سے اس کی ادائیگی کرو۔ جب اس نے اتنی آپ کے ساتھ نرمی کی ہے
ایک تجھے قرضہ دیا، پھر تو الٹا واپس کرنے کے اندر اتنی تاخیر کر دی، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر اپنا الجھاؤ بھی پیدا ہو گیا، پھر اس نے آدھا تجھے چھوڑ بھی کر دی ہے، تو اب بھی اس کو لٹکائے رکھے اور چکر پر چکر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ فوراً اٹھو اور نقدی لا کر اس کو دو۔ تو ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے نرم رویہ کرتا ہے، دوسرے سے شفقت اور پیار والا انداز اختیار کرتا ہے، تو دوسروں کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو بس شاید اس نے مجھے اس سے ڈرتے ہوئے کر دیا ہے، یا اس کو کوئی فلاں مسئلہ ہوگا، تو اس لیے اس کی جو اس شرافت سے، اس کی نرمی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، پھر فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ باب نمبر 84، باب الحلق والجلوس فی المسجد۔ باب ہے حلقے بنانا، دائرہ بنا کر بیٹھنا اور مجلس قائم کرنا مسجد میں۔ مسجد کے اندر دائرہ بنا کر مجلس لگا کر بیٹھنا، اس کا جواز ہے یا نہیں؟ اگر جواز ہے تو کس طرح کے مجالس ہوں، کن اوقات میں ہوں، اس کی وضاحت۔ حدیث نمبر 472، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حال میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اسی سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام ارد گرد دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اکیلے تو ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوں گے، اور ممبر پر بیٹھنے کی نوبت بھی اس وقت آتی ہے جب لوگوں کی زیادہ نفری ہو، زیادہ افراد ہوں۔ اگر 2 4 10 آدمی ہے تو ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ مجمع بڑا ہے، دوسروں تک آواز نہ پہنچنے کا خطرہ ہے، دور والوں کا دیکھنا ذرا دشواری ہے، تو اس وقت ممبر پر اونچی جگہ پر بیٹھا جاتا ہے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے تو لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، تو ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر اس طرح حلقہ بنانا، مجلس لگانا، لیکن وہ مجلس علمی ہو تو یہ جواز ہے، درست ہے۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ ما ترى فی صلاۃ اللیل، کیا فرماتے ہیں آپ صلاۃ اللیل کے بارے میں؟ رات کی نماز صلاۃ اللیل، اس کے بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں؟ یعنی وہ ہمیں کیسے ادا کرنی چاہیے؟ وہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں یا 4 اکٹھی ادا کر لی جائیں؟ قال مثنا مثنا، آپ نے فرمایا 2 رات کی نماز 2 رکعتیں، نوافل وغیرہ وہ 4 اکٹھے نہ پڑھے جائیں بلکہ 2 رکعتیں کر کے ادا کی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، جب نماز پڑھنے والا صبح کا اس کو خطرہ ہو کہ صبح صادق ہونے والی ہے، صَلَّى وَاحِدَةً، تو 1 رکعت پڑھ لے۔ پہلے 2 پڑھتا جائے، 2 کر کے پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے۔ اب اس کو خطرہ ہے کہ صبح ہونے والی ہے تو پھر 1 رکعت وطر ادا کر لے۔ جب 1 پڑھے گا فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو یہ 1 رکعت وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی جو کچھ اس نے پڑھا ہے۔ تو پہلے 2 کر کے پڑھتا رہا، وہ تمام کی تمام جفت نماز تھی، خواہ وہ 4 رکعتیں ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں۔ جب 1 وطر پڑھے گا تو وہ تمام کی تمام رات کی نماز قیام اللیل جب وہ وطر طاق بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور بے شک آپ فرمایا کرتے تھے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی نماز کے آخر پر وطر ادا کرو۔ رات کی نماز کا جو آخر ہے وہ وطروں پر ہونا چاہیے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ مطلب کہ رات کی نماز وہ نوافل 2 کر کے پڑھتے رہیں تو آخر میں وطر ادا کرنے چاہیے۔ البتہ وطروں کے بعد 2 رکعتیں نفل آپ کا بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، تو یعنی وہ 2 رکعتیں جو وہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، باقی جو قیام جو ہے وہ
پہلے کیا جائے اور وطر بعد میں۔ یہ نہیں کہ پہلے وطر ادا کر لیں اور بعد میں نوافل شروع کر دیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ ہاں البتہ یہ ایک استثنائی صورت ہو سکتی ہے کہ آدمی نے عشاء کے بعد وطر ادا کر لیے، ذہن میں یہی تھا کہ تھکاوٹ ہے، طبیعت کے اندر کوئی اکتاہٹ ہے، صبح اٹھنا ذرا دشوار ہوگا، اس نے یہ سمجھ کر وطر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ عام اس کی عادت کے مطابق پھر صبح سحری کے وقت وہ بیدار ہو گیا ہے، تو صبح کی اذان ہونے میں ابھی کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوافل ادا کر لوں، تو اب وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، اگرچہ وطر اس نے عشاء کے وقت ادا کر ہی لیے تھے۔ اب اس کو وطر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک رکعت اور پڑھے، تو ایک وہ پہلے رات کو پڑھا وطر ایک یہ تو جفت ہو جائیں گے، پھر نوافل پڑھتا رہے، آخر میں پھر ایک پڑھے، یہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ ممانت اس صورت میں ہے کہ جب وطر اور نوافل اکٹھے پڑھنے ہیں تو ایسا نہ کرے کہ پہلے وطر ادا کر لے بعد میں نوافل ادا کرتا رہے، بلکہ پہلے نوافل پڑھتا رہے، جب دیکھے کہ اب صبح قریب ہے ایک رکعت وطر ادا کر لے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ 5 جگہ اور بھی لائے ہیں، حدیث نمبر 473 میں، اور اس طرح حدیث نمبر 990 میں، 993، 995 اور 1137 میں بھی۔ اس سے بات بالکل واضح ہے کہ وطر ایک رکعت ہے، ایک رکعت وطر پڑھنا درست ہے، جائز ہے۔ باقی رہا آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، البتہ اگر وطر ادا کرنے ہیں تو وطر اکٹھے 3، 5، 7 حتیٰ کہ 9 بھی اکٹھے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر وطروں کے ساتھ ملانا ہے تو پھر تو 2 سے زیادہ رکھتے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے 3 وطر عام ادا کیے جاتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی اور 9 بھی۔ لیکن جو الگ پڑھنی ہے تو الگ جو نوافل ادا کرنے ہیں وہ 2 سے زیادہ نہ ہوں، 4 اکٹھے نہ پڑھے جائیں۔ وطروں کا طریقہ اگر 3 وطر ہیں، 5 ہیں یا 7 ہیں تو تمام کے اندر تشہد آخر میں بیٹھنا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد نہیں بیٹھنا، بلکہ 2 کے بعد اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑا، تیسری کے بعد چوتھی کے لیے 5ویں، اگر 5 ادا کرنی ہے تو 5ویں پر جو تشہد ہوگا، حتیٰ کہ 7 بھی ادا کرنی ہے تو 7 کے درمیان کے اندر کہیں تشہد نہیں، آخر میں تشہد ہے۔ البتہ 9 رکعت اگر اکٹھی ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ 8 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھنی ہے، 9ویں کے بعد پھر تشہد سلام والا۔ حدیث نمبر 473 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ پیچھے والی روایت میں تھا کہ وہ علی المنبر، آپ ممبر پر تھے، خطبے کا تذکرہ نہیں تھا، اور اس کے اندر صراحت آ گئی کہ ممبر پر تشریف فرما کر آپ خطبہ دے رہے تھے۔ تو جب خطبہ دے رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جو حاضرین، جو سامعین ہیں، وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال کیف صلاۃ اللیل، تو سائل نے سوال کیا کہ رات کی نماز کیسے ہے؟ تو کیفا سے ثابت ہوا کہ پیچھے ما ترا فی صلاۃ اللیل کے جو پیچھے والے حدیث میں الفاظ تھے وہ ما ترا فی صلاۃ اللیل بھی کیف صلاۃ اللیل کے معنی میں ہے، یعنی رات کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ فقال مثنا مثنا، آپ نے فرمایا کہ 2 فاذا خشیت صبح فاوتر بواحدۃ، جب تجھے صبح کا ڈر ہو، صبح صادق کا، تو وطر ادا کر 1 رکعت، تو تیر ما قد صلیتا، تو وہ 1 رکعت تیری تمام نماز کو طاق بنا دے گی۔ پہلے 2 کر کے جتنی بھی ادا کی تھی وہ جفت تھیں، ایک ساتھ وطر پڑا، ساری رات کی نماز جو طاق بن جائے گی۔ اور رات کی نماز جب وہ طاق آتی ہے کہ وہ جفت نہ ہو بلکہ طاق والا عدد ہو۔ قال الولید بن کثیر حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عمر حدثهم
انا رجل ناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نے آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات کی وضاحت و صراحت کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے والی دو روایتوں میں پہلی روایت میں لفظ یہ تھے کہ آپ ووال المنبر، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آگے والی روایت میں لفظ ہیں وہ یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے، لیکن مسجد کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ سیاق سے سمجھ آ ہی رہی ہے کہ آپ ممبر پر تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور یہ کام ہوتا تو مسجد میں ہی ہے، ممبر مسجد میں ہی ہوتا ہے، خطبہ مسجد کے اندر دیا جاتا ہے، لیکن مسجد کی صراحت نہیں تھی۔ تو اس روایت میں جو ولید بن کثیر کی ہے اس کے اندر مسجد کی صراحت ہے، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ الگ سند سے اس کو بیان کر دیا کہ یہ پیچھے والا جو واقعہ تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما کر خطبہ دے رہے تھے، یہ تمام واقعہ وہ فی المسجد، مسجد کے اندر تھا۔ تو ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر اس طرح کے حلقے بنانا، اس طرح مجلس، علمی مجلس منعقد کرنا، یہ جائز اور درست ہے۔ یہی روایت جو ولید بن کثیر کی ہے، یہ امام مسلم بھی اس کو لائے ہے، امام صحیح مسلم کے حدیث میں 749 اور 751، اس کے اندر بھی یہ اس کی صراحت آئی ہے مسجد کی کہ یہ خطبہ آپ مسجد میں دے رہے تھے۔ حدیث نمبر 474، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان ابا مرۃ مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ ان ابی واقد لیثی قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، فاقبل ثلاثۃ نفر، تین آدمیوں کی ایک جماعت، تین افراد پر مشتمل ایک گروہ آیا۔ فاقبل اثنین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ان تین میں سے دو تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے، وذهب واحد، لیکن ایک واپس چلا گیا۔ وہ جو دو تھے، فاما احدہما، ان دو میں سے ایک نے، فرآ فرجتن، اس نے ایک خالی جگہ تھوڑی سی دیکھی، فجالس، وہ تو وہاں بیٹھا، یعنی اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ نبی کے قریب ہو کر بیٹھوں، تو ایک جگہ اس کو تھوڑی سی خالی دیکھی، نظر آئی، تو بڑی توجہ اور کوشش کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھا، آپ کے قرب میں جا کر بیٹھا۔ وہ عمل آخر، ان دونوں میں سے دوسرا تھا، فجالس خلفہم، تو لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے زیادہ ہمت کوشش نہ کی، شرمیلا پن اختیار کیا کہ آگے کیا جانا، تو سب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ گویا کہ تین آدمی تھے آئے اکٹھے، ایک نے تو دیکھا کہ کوئی مجلس کے اندر کوئی اس کو جگہ اس کے لیے مناسب نظر نہیں آئی، تو وہیں سے واپس ہو گیا۔ باقی دو رہ گئے، ان دو میں سے ایک تو پیچھے بیٹھ گیا جہاں جگہ ملی، ایک نے کوشش کی کہ میں آگے جا کر قریب ہو کر بیٹھوں۔ تو جب چنانچہ اس نے کوشش کی ہے، دائیں بائیں دیکھا ہے، ہمت کی ہے، تو اللہ نے اس کی کوشش کے مطابق اس کو تھوڑی سی گنجائش اس نے دیکھی، وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اسی طرح جاری و ساری رکھا۔ فلما فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب آپ اپنی اس بیان سے فارغ ہوئے تو فرمایا، الا اخبرکم عن الثلاثہ، میں تمہیں تین آدمیوں کے متعلق بتلاؤں نا کہ تین آدمیوں کا معاملہ کیسے ہوا۔ اما احدہم آوا الی اللہ فآواہ اللہ، ان تین میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف پناہ طلب کی کہ یا اللہ مجھے کہ دین کی سمجھ بوجھ اچھے طریقے سے آئے، بڑی کوشش کی تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، نبی کے قرب کے اندر بھی اس کو جگہ مل گئی۔ وہ عمل آخر، اور جو دوسرا تھا، فاستحیا، اس نے کوئی شرم و حیا سا کیا کہ آگے کیا بڑھنا ہے، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ فاستحی اللہ منہ، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کیا، یعنی اللہ نے بھی اس سے حیا والا معاملہ کیا۔ ٹھیک ہے، پیچھے اس کو علمی بات پہنچی، لیکن کوئی بات کلیئر پہنچی، کوئی آہستہ پہنچی، تو قریب والے کی طرح تو دور والا نہیں سن سکتا۔ رہا تیسرا، وہ عمل آخر، ایک اور تھا، فعارض، تو اس نے اعراض کیا، اس نے نبی کی مجلس کے اندر نہ بیٹھا اور چلا گیا۔ فعارض اللہ عنہ، تو اللہ نے بھی اسے اعراض کیا۔
جب اس نے ذوق اور شوق کا اظہار نہیں کیا تو اللہ نے بھی اس کو موقع نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کا دین اسی کو ملتا ہے، دینی باتیں اسی کو ملتی ہے جو محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا دین کو اتنا لاوار سا نہیں ہے کہ کوئی لینا نہ چاہے تو اللہ پیچھے پیچھے لیے پھرے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے کا انداز ہے۔ کوئی دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کے اندر آوازیں دی جا رہی ہیں، اعلان پر اعلان کیا جا رہا ہے، بچوں کو بھیجو بچوں کو بھیجو، جگہ جگہ مدارس والے منتیں سماجتیں کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں کہ نہ تمہیں کھانا کی فکر ہے، نہ تمہیں رہنے کی فکر ہے، تمام سہولیات، حتیٰ کہ وہ سہولیات تمہیں گھر کے اندر میسر نہ ہوں گی جو ہمیں ادارے کے اندر آپ کو دیں گے۔ اے سی کا ماحول ہے، کتابیں فری ہیں، حتیٰ کہ بات ہو یونیفارم جو وردی ہے وہ بھی فری ہے، کھانا پینا تمام سہولیات ہیں، نہ کہ ٹیوشن کا خرچہ، نہ کوئی داخلے کا، نہ کچھ اور، لیکن لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف سکول اور کالج ہے، وہاں اتنا بچے کی عمر نہیں ہوتی جتنے 1000 اس کی فیس ہوتی ہے، 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے 10,000 اس کی فیس ہے، کتابوں کے خرچے الگ ہیں، آنے جانے کی سواری کا خرچ الگ ہے۔ تو 5-5 7 سب بچوں کا جو ماہانہ خرچہ جو ہے وہ صرف پڑھائی کا وہ 50 60 70 ہزار، بلکہ اس سے بھی یہ ایک نارمل قسم کا، بلکہ اسے لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی طرف بڑی توجہ ہے، لیکن دین کے لیے ہر طرح کی سہولیات ہیں، ہر طرح کی منت سماجت کرتے ہیں، لیکن کوئی تیار نہیں۔ تو یہ دین ایسے نہیں آ جاتا، یہ ذوق شوق محنت توجہ سب کچھ یہ مانگتا ہے۔ چنانچہ وہ جو واپس جانے والا تھا وہ بھی تو صحابی تھا، نبی کا صحابی ہے، لیکن وہ اس نے مجلس کے اندر بیٹھا نہیں، کوشش نہیں کی، وہ علمی باتیں اس مجلس کے اس کو نہیں ملی۔ جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو بھی ملی ہے، لیکن کچھ ملی ہے، لیکن جس نے کوشش کی، محنت کی، اپنے شوق اور ذوق کا اظہار کیا، اللہ نے اس کے ذوق اور شوق کے مطابق اس کو زیادہ فائدہ دیا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو اس کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ملتا ہے۔ بہرحال ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجلس لگائے ہوئے تھے تو ثابت ہوا مسجد کے اندر مجلسیں لگانا جائز ہے، درست ہے۔ باقی رہی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وہم حلقن، ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام ایک حلقہ دائرہ مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ما لی اراکم عزین، آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، تم یہ دائرے بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، یعنی آپ نے ناپسند کیا۔ تو اس سے صحیح مسلم کی روایت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر دائرہ بندی بنا کر بیٹھنا درست نہیں ہے، جبکہ ان روایات سے ثابت ہوا کہ یہ بیٹھنا درست ہے۔ ان دونوں کے اندر بظاہر ایک تعارض نظر آتا ہے، لیکن ان کے اندر تطبیق واضح ہے کہ بلا مقصد مسجد کے اندر گروپ بنا کر بیٹھنا یا دنیاوی باتیں کرنا، اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ صاحب جب 4-5 آدمی گروپ بنا کر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، مسجد کے اندر آواز آئے گی، اپنی عبادت ریاضت نوافل پڑھنے والوں کو خلل آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر علمی گفتگو ہے تو اس کے اندر آپ نے خود یہ مجالس قائم کی ہے اور اس طرح کی جا سکتی ہیں۔ بعد نے تطبیق یہ بھی دی کہ فرض نماز سے پہلے اور جمعے سے پہلے، جمعے کے خطبہ سے پہلے اور فرض نماز سے پہلے اس طرح آپس میں ٹولیاں بنا کر گروپ بنا کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ نماز کے بعد علمی گفتگو ہو تب بیٹھنا درست ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔